اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات. مائک کی آواز شاید صحیح نہیں پہنچ رہی ہے، کچھ اضطراب چہروں پر ہے، تو میں درخواست کروں گا کہ اس کو ذرا ایڈجسٹ کر دیجیے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے خوبصورت خط کا سہارا لیتے ہوئے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے جہاں امیر المؤمنین اپنے عمر بھر کے تجربے کو جتا کر من الوالد الفان، ایک ایسا والد جس نے اپنی زندگی گزار دی ہے، جو اپنے زندگی کے تجارب کی روشنی میں تجھ سے یہ کہہ رہا ہے اوصی کا بتقوی اللہ. اے بنیا، اے میرے عزیز بیٹے، میں تمہیں تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. وعمارت قلبک بذکرہ، اور اپنے دل کو آباد کرو، شاد کرو ذکر خدا سے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قلب کو، دل کو خوش کرنے کا ٹھیکہ آؤٹ سورس کر دیا ہے، ان لوگوں کو دے دیا ہے جنہیں قلب کا، دل کا، خوشی کا، سرور کا علم ہی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں خوش کریں اور ہمارے خوشی کے لمحات پھر معصیت کے ساتھ آجین ہو جاتے ہیں. اگر انشاءاللہ آواز آ رہی ہے سب تک؟ صلوات پڑھ دیجیے محمد. اگر ہم اہل بیت سے ان جو 8 راتیں باقی رہ گئی ہیں خوشی کے مفہوم کو سمجھ لیں، عمارت قلب، قلب کی آبادی کو سمجھ لیں، اور وہ اس سب سے پہلے تو قلب کو سمجھیں کہ یہ دل ہے کیا، دل کہتے کسے ہیں. کل ہم نے کچھ عرائض پیش کیے ہیں، اس کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو اس دل کو خوش کرنے کا واحد راستہ ذکر خدا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اطمینان آیت نے کہا، عمارت علی ابن ابی طالب نے کہا. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اس مختصر جملے میں شاید ہم سمجھ سکیں کہ دل کیا ہوتا ہے، اور اگر میں اپنے الفاظ سے سمجھا نہ پاؤں تو اپنے دل سے آپ سمجھ لیجئے. کلمات امیر المومنین کو اپنے دل میں اتاریے، میری زبان کو رہنے دیجئے. احی قلبک بالموعظہ وامتہ بالزہادہ. اپنے دل کو موعظہ سے زندہ کر دو اور اپنے دل کو زہد کے ذریعے مار دو. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں زہد کا مطلب بھی غلط پتہ ہے، صحیح معلوم نہیں ہے. اگر وقت رہا زہد پر بھی میں کچھ بولوں گا، آج نہیں بولوں گا. لیکن زہد کے ذریعے دل کو مارنا ہے، موعظہ کے ذریعے دل کو زندہ کرنا ہے. اب اس دل کی تلاش ہے جو موعظہ سے زندہ ہوتا ہے، اس دل کی تلاش ہے جو ذکر الہی سے آباد ہوتا ہے، شاد ہوتا ہے. یہ دل جہاں ملے اس کا مجھے بھی بتائیے یہ دل کہاں ہے. یقیناً یہ دل ان لوگوں کے سینے میں دھڑک رہا ہے جو فرش عزا پر آتے ہیں.
یہ جو فرش عزا پر آپ آئے ہیں یہ آپ کو آپ کا دل لے کر آیا ہے. آپ کا دل، ہماری تعبیر ہے سینے میں دھڑکتا ہے، میں اس دل کی بات کر ہی نہیں رہا ہوں جو سینے میں دھڑکتا ہے، میں اس دل کی بات کر رہا ہوں جس سے آپ کی خلقت ہوئی ہے. وہ ابتدائی نقطہ، وہ مبدأ، وہ آغاز، وہ روح، وہ جان، وہ ضمیر، وہ نفس جس سے آپ عبارت ہیں. یہ جو الفاظ میں نے رکھے ہیں یہ مختلف الفاظ ہیں، ان کے بہت الگ الگ معانی ہیں، لیکن میں اپنے مطلب کو سمجھانے کے لیے ان سب سے مدد لے رہا ہوں. اسے آپ روح کہہ دیں، اسے آپ جان کہیں، اسے آپ ضمیر کہیں، اسے آپ نفس کہیں، اسے آپ خودی کہیں، وہ آپ کا دل ہے. ہمیں ابھی اس دل سے کام ہے. ہمیں اس دل کو زندہ کرنا ہے جو آپ کی خودی ہے، جو آپ کا نفس ہے، اور وہ جو نفس مطمئنہ ہے وہ اس فرش عزا تک آپ کو اس لیے لے کے آیا ہے کہ آپ اسی فاضل طینت سے خلق ہوئے ہیں. آپ کی خلقت کی ابتدا جس دل سے ہے، جس سیٹ سے ہے، جس دانے سے ہے، وہ دھڑکتا ہی علی علی کے نام سے ہے. وہ دل آپ کو یہاں لے کے آیا ہے، اسی لیے ہم علی کا ذکر کرتے ہیں، اور علی کے ذکر سے آپ کا دل شاد ہوتا ہے، منافقوں کا چہرہ اتر جاتا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. احی قلبک بالموعظہ وامدہ بالزہادہ وقوہ بالیقین ونورہ بالحکمہ. یہ سب قلب کی بات کر رہے ہیں. یہ جو ہو کی ضمیر ہے، ہو علی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہو ہوتا ہی علی کی زبانی ہے. نور ہو، اپنے قلب کو منور کرو بالحکمہ. قوہ ہو، اپنے قلب کو مضبوط کرو یقین کے ذریعے. وَذَلِّلْهُ بِذِكْرِ الْمَوْتِ. اور اسی دل کو، ایک ہی دل کی بات ہو رہی ہے اور اس دل کے مختلف حالات ہیں. کاش اس مختلف حالات کو سمجھ سکیں اور ان مختلف حالات میں سے اسے زندہ کریں جسے علی چاہتا ہے، اسے مار دیں جسے علی نہیں چاہتا، اسے قوی کریں جسے علی قوی کرنا چاہتا ہے، اسے ذلیل کریں جسے علی ذلیل کرنا چاہتا ہے. یہ سب ہمارے لیے ہے، ہماری ہی حقیقت ہے. ہم ان میں سے کچھ بھی بن سکتے ہیں. روایت میں ہے کہ انسان کا دل خدا کے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہوتا ہے. خدا جہاں چاہے اس دل کو پلٹ سکتا ہے. خدا نے ہم پہ رحم کیا ہے، ہمیں اہل بیت کی طرف پلٹایا ہے اور ہمیں فرش عزا نصیب فرمایا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اگر میں سمجھا سکوں، اگر میں پہنچا سکوں، اور اگر میں نہ پہنچا سکوں تو اس فرش عزا کی برکت سے آپ کے دلوں میں یہ بات انشاءاللہ پہلے بھی موجود ہے اور ہم اس دل کو بدلنے یہاں آئے ہیں. یہ تبدیلی کی جگہ، اصل تبدیلی کی جگہ یہاں ہے. یہ مقلب القلوب سے کہنے آئے ہیں ثبت قلوبنا علی دینک، کہ ہمارے دل کو اپنے دین پر، اپنے آئین پر، اپنی شریعت پر، اپنی پسند پر، اپنی محبت پر قائم فرما. اس دل کو متصل ہونا ہے خدا کے ساتھ. اس دل کو اگر خدا سے متصل کریں تو زمین و آسمان میں تمام چیزیں تمہارے حق میں ہو جائیں گی. اگر یہ دل خدا سے منقطع ہو جائے تو زمین و آسمان کی تمام چیزیں تمہارے خلاف ہو جائیں گی. اسے پھر ذہن میں رکھیے گا اور سوچئے اس پر کہ کیسے ہوگا کہ ایک دل ایک طرف ہو جائے تو زمین و آسمان آپ کی خدمت میں آ جائیں. اگر یہ دل دوسری طرف ہو جائے تو زمین و آسمان کے ہر چیز آپ کی دشمن بن جائے. اس دل کا معاملہ ہے اور اس دل کو اس جگہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس عشرے میں جہاں کے لیے یہ بنا ہے، جو اس کی اصل جائیگاہ ہے. اس کی اصل جائیگاہ اللہ ہے، اللہ کی محبت ہے، حب اللہ ہے. ہم نے چند سال پہلے ایک عشرہ حب اللہ پر اسی مسجد میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. یہ حب اللہ ہے.
حب اللہ کے لیے، اللہ کے لیے یہ دل جو خدا ارشاد فرماتا ہے کہ میں نہ یہ میری آسمان مجھے سمو سکتی ہے نہ زمین مجھے سمو سکتی ہے، یہ مومن کا دل ہے جس میں میں سما جاتا ہوں۔ یہ دل یہاں ہے، میرے سامنے یہ دل بیٹھے ہیں، یہ دل سن رہے ہیں، یہ اب آپ کانوں سے نہیں سن رہے، آپ اپنے دل سے سن رہے ہیں۔ ان دلوں میں خدا کو، ان دلوں کو خدا سے مربوط کرنے کے لیے ہمیں ید اللہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ دل علی کو دینا ہے تاکہ وہ اس دل کو خدا سے جوڑ سکے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اگر میں سمجھا سکوں تو ذرا دیکھیے گا اس نقطے کو کہ یہ دل، ویسی تو یہ حدیث قدسی ہے، اور کہا لم یسعنی سمائی، میرا آسمان مجھے نہیں سمو سکتا، ولا ارضی ووسعنی قلب عبدی المؤمن، اللہ لا متناہی ہے، لا محدود نہیں ہے، پھر آپ کا قلب بھی لا متناہی ہونا چاہیے جس میں وہ لا مکان جگہ پا سکے۔ آپ اگر اپنی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو پہچاننا چاہتے ہیں، اپنی خودی سے آشنا ہونا چاہتے ہیں، تو اہل بیت آپ کو آپ کی معرفت دلا رہے ہیں۔ من عرف نفسہ، مذاق نہیں ہے، معمولی کلام نہیں ہے، سمجھ میں ہمیں نہیں آتا، پڑھتے ہم رہتے ہیں کہ جس نے نفس کو پہچان لیا اس نے صرف نفس کو نہیں پہچانا، اس نے رب کو پہچان لیا۔ جس رب نے ایسا نفس بنایا ہے، ایسا دل بنایا ہے، اس دل کو خدا نے لامحدود بنایا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی ظرفیت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ کا دل دو طرف سے، دو سروں سے جڑا ہوا ہے، ایک ملکوت اعلیٰ سے جڑا ہوا ہے، دوسرا ملکوت اسفل سے جڑا ہوا ہے۔ ملکوت اعلیٰ کیا ہیں؟ فرشتے ہیں، جہاں سے آپ کو معنویت ملتی ہے۔ ملکوت اسفل کیا ہے؟ شیاطین ہیں، جن ہیں۔ آپ کا دل، آپ کا وجود، دل آپ کا یعنی آپ کا وجود، آپ کا دل یعنی آپ کا دل یعنی آپ کی روح، آپ کا نفس، آپ کی خودی، خود آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کی عظمت کی بات کر رہا ہوں، آپ کی وسعت کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کا دل اتنا وسیع ہے کہ یہ ایک طرف سے ملکوت اعلیٰ سے جڑا ہوا ہے، دوسری طرف سے ملکوت اسفل سے جڑا ہوا ہے۔ ملکوت اعلیٰ بھی محدود ہے، ملکوت اسفل بھی محدود ہے، لیکن یہ دل محدود نہیں ہے۔ اگر میں اپنی بات پہنچا سکوں، ملکوت اسفل اعلیٰ کیا ہے؟ فرشتے ہیں، فرشتے محدود ہیں، ان کا مقام معلوم ہے۔ آپ فرشتوں کو سلام کرتے ہیں، فرشتوں پر درود نہیں بھیجتے۔ کبھی سوچا ہے کہ بھئی ہم فرشتوں پہ درود کیوں نہیں بھیجتے؟ فرشتے رحمت للعالمین پر درود بھیجتے ہیں، ہم محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ لیکن فرشتوں پہ درود نہیں بھیجا جا سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایک مقام معلوم ہے، اس سے انہوں نے اوپر نہیں جانا ہے۔ شیطان کا بھی ایک مقام معلوم ہے، اس سے بھی اس نے نیچے نہیں گرنا ہے، جتنا گر سکتا تھا گر چکا ہے۔ لیکن انسان ان دو ملکوت اعلیٰ و اسفل سے متصل ہے، وہ شیطان سے کمتر بھی ہو سکتا ہے، فرشتوں سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے۔ نہ آپ کی ترقی کے لیے کوئی حد ہے، نہ آپ کے انحطاط کے لیے کوئی حد ہے۔ جس کے انحطاط کے لیے حد نہ ہو، جس کی ترقی کے لیے حد نہ ہو، وہ لامحدود ہے، وہ غیر متناہی ہے۔ یہ قلب لامتناہی ہے۔ حدیث میں ہے ما من قلب الا وله اذنان، کوئی دل ایسا نہیں ہے جس کے دو کان نہ ہوں۔ اب یہ کان استعارہ ہے، یہ والے کان تو دل کے نہیں ہوتے۔ ہر دل کے دو کان ہیں۔ علی احداہما ملک مرشد، ایک کان پر ایک فرشتہ بیٹھا ہے، ملک مرشد بیٹھا ہے۔ ٹھیک، یہ ملک مرشد جو آپ کو گائیڈنس دے رہا ہے، آپ کو ہدایت دے رہا ہے، یہ ایک ہے۔ اس کے ذریعے آپ ملکوت میں جہاں تک چاہیں جا سکتے ہیں۔ اور وعلی الاخری شیطان مفتن، اور دوسرے کان پر
شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور اس دل میں یہ دونوں آوازیں آ رہی ہیں، اچھا کام کرو، برا کام کرو، برے کام سے رکو، اچھے کام سے رکو۔ اب آپ کے اختیار میں ہے، راستہ آپ کے سامنے ہے، دونوں آوازیں آپ کو آ رہی ہیں، ایک خوبصورت آواز ہے، ملکوتی آواز ہے، ایک کری شیطانی آواز ہے۔ فیصلہ کرنا بڑا آسان ہے کہ اس میں سے کس کو سننا ہے اور کس پہ کان دھرنا ہے، کس پہ کان نہیں دھرنا۔ فیصلہ بہت آسان ہے، ایسا نہیں ہے فیصلہ کرنا مشکل ہو، اس لیے کہ ایک شیطانی آواز ہے، شیطان انسان کو پسند نہیں ہے، دوسرا رحمانی ملکوتی آواز ہے، فرشتے کی آواز ہے، خوبصورت آواز ہے، اس آواز پر ہر کسی کو لبیک کہنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ شیطان اپنی اصل آواز میں بات نہیں کرتا۔ شیطان کسی بھی مومن کو یہ نہیں کہتا چلو چل کے گناہ کرتے ہیں، کسی بھی مومن کو گناہ کی طرف لے کے نہیں جاتا، وہ پتہ ہے اسے مومن سے اس نے کیسے بات کرنی ہے، وہ مومن سے عبادت کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ چھوٹا سا آپ کا زاویہ تبدیل کر دیتا ہے۔ خدا آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے، لاہور سے فلائٹس جا رہی ہیں مشہد کے لیے، جو پرواز لاہور سے اڑتی ہے اگر اس کا زاویہ تھوڑا سا تبدیل ہو جائے تو مشہد کی جگہ دہلی پہنچ جائے گا، تھوڑی سی تبدیلی سے۔ شیطان کبھی یہ نہیں کہے گا چھوڑو مشہد چھوڑو دہلی چلتے ہیں، شیطان آپ کا زاویہ تھوڑا سا تبدیل کر دے گا کہ کیا فرق پڑتا ہے، تھوڑا سا تو ادھر سے ادھر ہوئے ہیں۔ آپ سے کبھی بھی یہ نہیں کہے گا گناہ کرنے چلو، آپ سے کیا کہے گا ابھی نماز پڑھ لیتے ہیں، دیر کس بات کی ہے، ابھی جو کام تم کر رہے ہو یہ بھی کوئی کم اچھا کام تھوڑی ہے، عبادت ہی کروائے گا آپ سے، یہ نہیں کہ معصیت کروا کے نماز چھڑوائے گا، نہیں، مجلس سن رہے ہو نا، بہت اچھا کام کر رہے ہو، مجلس سنتے رہو، نماز پڑھ لیں گے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی کیا جلدی ہے۔ حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام کہ شیطان اور انسان یہ ہمیشہ آپ کی اس کے ساتھ کشتی چل رہی ہے، جنگ چل رہی ہے۔ شیطان بیچارہ ہے، شیطان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کے ساتھ جتنی بھی وہ کوشش کرتا ہے ہر دفعہ ہار جاتا ہے، لوزر ہے، اسے ڈرنے کی کوئی بات ہے ہی نہیں، اس کے پاس کوئی طاقت سرے سے ہے ہی نہیں۔ کل قیامت کے دن جب اس کو بلیم کیا جائے گا وہ کہے گا میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، میرے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں تھی، میرے پاس تو کوئی سلطان ہی نہیں تھا، میں نے تو صرف کہا تھا یہ کر لو، یہ خود آ گیا۔ اس کے پاس جو طاقت ہی نہیں ہے، وہ جتنی بھی آپ سے کوشش مومن کے ساتھ کوشش کرتا رہے گا وہ ناکام ہوتا رہے گا، اور جب وہ اپنی ایک کوشش میں کامیاب ہو جائے، مومن اول وقت نماز کو چھوڑ دے، گناہ نہیں، اول وقت نماز کو چھوڑ دے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بہتر صلوات عنایت فرمائے۔ جب آپ سے نماز اول وقت ترک ہو جائے تو شیطان پھر اس مومن کے سینے پہ چڑھ جاتا ہے، اسے زیر کر لیتا ہے، پھر اس کے ہاتھ میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، خطوہ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے قدموں کو کہتے ہیں۔ شیطان آپ کے دل میں آتا ہے، انتہائی چھوٹے قدم اٹھا کے آتا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلنے دیتا، اور شروع میں بڑی چوری نہیں کرتا، بہت چھوٹی چھوٹی چوری کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے پاس اتنا ہے، یہ لے گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ اس لیے ہے کہ وہ پھر جب تک سارا ایمان نہ چرا لے جان نہیں چھوڑتا۔ مسئلہ یہ بہت ہے شیطان کو، شیطان کے چھوٹے چھوٹے قدموں کو، اس کے خطوات کو۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان
فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ۔ شروع میں تو چھوٹے چھوٹے قدم، تھوڑا سا انحراف، تھوڑا سا ادھر سے ادھر، کیا فرق پڑتا ہے اول وقت نماز نہ پڑھی، کیا فرق پڑتا ہے تھوڑے سے بال نظر آ جائیں، کیا فرق پڑتا ہے اگر کسی کا پیسہ میں نے رکھ لیا کل دے دوں گا، اسے زیادہ کر کے دے دوں گا، کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی خطوات ہیں، شیطان کے قدم ہیں، یہ شیطان کے چھوٹے چھوٹے قدم انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں، انسان کا دل لے جاتا ہے شیطان پہ۔ یہ جو دل اللہ کا ہے، اس دل کو آپ کسی بھی صورت شیطان کے ساتھ معاملہ نہیں کریں گے، لیکن شیطان بھی شیطان ہے، وہ آتا ہے اپنے مختصر قدموں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ آتا ہے، اور ان مختصر قدموں کے ساتھ آ کر ہمارا دین چرا لیتا ہے، ہمارا ایمان چرا لیتا ہے۔ آخر میں مقصد جب پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے انحراف تو چھوٹا سا تھا، لیکن مقصد پہ ہم نہیں پہنچے، کربلا کی جگہ کہیں اور پہنچ گئے۔ اس کا خیال کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ شریعت جس کے لیے حسین نے قربانی دی ہے، یہ شریعت کیا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے قدم ہیں، ان چھوٹے چھوٹے قدموں کو کیسے اٹھانا ہے یہ شریعت آپ کو بتاتی ہے، یہ مولویوں کا بتایا ہوا نہیں ہے۔ کسی صاحب نے ہم سے کہا جی ہم ورچوئل جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں، اور میرا خیال ہے امام راضی ہوں گے، یہ مولوی جو ہیں وہ کم ظرف ہیں، ہمیں ثواب نہیں دیتے ورچوئل جمعے کا۔ کہ یار مولوی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا، وہ مولوی جو اپنی طرف سے بات کر رہے ہوتے ہیں، جو قیاس اور استحسان پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مکتب اہل بیت کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اپنی آراء پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ مکتب اہل بیت کے فقہا امام کی رائے پیش کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ساری زندگی اس پہ لگا دیتے ہیں کہ امام کی رائے کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے خطبات، چھوٹے چھوٹے احکام جو آپ کو انتہائی حقیر نظر آتے ہیں، آپ کہتے ہیں ان سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ اس نے خود گڑھا ہے، یہ خود نہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے احکامات کے لیے، ان مختصر چھوٹے قدموں کے لیے فقہا سالوں کام کرتے ہیں، اور سالوں کیا کام کرتے ہیں؟ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کشف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معصوم کی رائے کیا ہے، معصوم کا فرمان اس بارے میں کیا ہے۔ اگر ان چھوٹے خطوات میں، ان چھوٹے قدموں میں زندگی گزارنے کی شریعت میں آپ فقہا کو فالو نہ کریں، فقہا کو فالو نہ کریں یعنی تقلید نہ کریں، یعنی آپ احکام کو ائمہ سے نہ لیں، معصومین سے آپ نہ لیں، کوئی اور راستہ ہے تو اس راستے پہ چلیں، کوئی اور راستہ اگر آپ کے پاس ہے سو بسم اللہ، خود مجتہد بن جاؤ، دوسرا راستہ یہ ہے۔ خود اگر مجتہد بنتے ہیں آپ کو تقلید آپ پہ حرام ہو جائے گی، نہ فقط تقلید آپ پہ واجب نہیں ہے، لیکن اس کے لیے پھر 80 سال آپ کو قال الصادق قال الباقر کو پڑھنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں ایسے نہیں ہوتا، ہمارے کل بھی آپ نے دیکھا علماء تشریف لائے اہل سنت کے آتے ہوئے رہتے ہیں، ان کو جب ہم اپنا فقاہت کا نظام بتاتے ہیں وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسا نظام فقاہت ہے کہ ساری دنیا ایک فقیہ کی تقلید کرتی ہے، ساری دنیا، کوئی باؤنڈری نہیں ہے، کوئی جغرافیہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایک امام کو مانتے ہیں، اس لیے ایک فقیہ کو مانتے ہیں۔ ہم ابھی بھی ایک امام کو مانتے ہیں، ابھی بھی ہمارا امام موجود ہے، حاضر ہے، حی ہے، ابھی بھی ہماری رہنمائی فرما رہا ہے، ہمیں ہدایت دے رہا ہے، اسی کی برکت سے سب کچھ ہمیں مل رہا ہے، پوری کائنات کو اس کے فیض سے مل رہا ہے۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کا خطوہ یہی ہے، چھوڑو اس مسئلے کو کیا کرنا ہے، اس حکم کو کیا کرنا ہے، میں علی والا ہوں، میرے دل میں علی کی محبت ہے۔ علی کی محبت آسان نہیں ہے، علی کی محبت کا دعویٰ کرنا آسان ہے، علی کی محبت کے مطابق زندگی گزارنا آسان نہیں ہے بہت مزے کی، آسان نہیں ہے لیکن ہے مزیدار۔ علی کی محبت میں اگر صحیح محبت جن دلوں میں ہے
وہ اپنے سینے پہ گولی بھی کھا لیتے ہیں، انہیں درد نہیں ہوتا ہے۔ وہ اپنے سینوں پہ ماتم کے نشان تو آپ سب کے سینوں پہ ہیں، ماتم سے کسی کو درد نہیں ہوتا، کیوں؟ عشق علی میں ہے، گولی کھا کے بھی اذیت نہیں ہوتی ہے۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، میں رک گیا ہوں اس پہ، اس لیے کہ ہم خطوات الشیطان کو اہمیت نہیں دیتے، ہم اسے چھوٹا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا، یہی بگاڑے گا ہمارا۔ اور یہ بگاڑ جب شروع ہوتا ہے، یہ چھوٹی بگاڑ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپ کے گناہوں کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، شفاعت ہمارے پاس ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چھوٹے بگاڑ اس جگہ تک پہنچا دیتے ہیں کہ پھر ہم شفاعت کے قابل نہیں رہتے۔ اس قابل تو رہنا چاہیے نا، کل ہمیں پہچان تو لیں، جناب سیدہ چن چن کر لے جائیں گے نا، اس چناؤ میں تو آئیں، اس چناؤ میں کیسے آئیں گے؟ وہ شناخت ہماری کیسی ہوگی؟ قیامت کے دن آپ کے چہروں سے ایسا نور نکل رہا ہوگا کہ اس نور کو دیکھ کر جو جہنمی ہے وہ کہیں گے کہ ہمیں تھوڑی دیر اپنی زیارت کرتے رہنے دو۔ آپ کی زیارت سے انہیں سکون ملے گا، لیکن خدا ایک حجاب ڈال دے گا۔ اگر میں اس جگہ مجھے کلام کی اجازت ہو، میں کہوں گا پھٹکار تمہارے منہ پر، قیامت سے پہلے دنیا میں کہتے رہے کہ علی کے چہرے سے نور کسب کر لو، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، وہاں تم نے اپنے چہرے نورانی نہیں کیے، یہاں تمہیں ہمارے نور سے بھی فائدہ نہیں ملے گا۔ یہی نورانی ہو کے جانا ہے، یہی علی والا ہو کے جانا ہے۔ ہاں، ہم سب اپنی جگہ، تمام انبیاء اور معصومین کو چھوڑ دیں، اس کے علاوہ تمام انسان بھی مل کر کام کریں، عمل کریں، ان تمام کا عمل ایک انسان کو جنت میں نہیں بھیج سکتا۔ تمام انسانوں کا عمل مل کر ایک انسان جنت میں نہیں بھیج سکتا ہے۔ پھر ہم سب کیسے جنت میں جائیں گے؟ شفاعت سے جائیں گے، اللہ کے کرم سے جائیں گے، اپنے عمل سے نہیں جائیں گے۔ ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی چال میں نہیں آنا ہے، ہم نے علی کی نقش پا کو تلاش کرنا ہے۔ میں قربان جاؤں، میں ایک واقعہ جو آپ نے بہت سنا ہوا ہے، میں اسے بیان کر کے اپنے آرائش تمام کر رہا ہوں، اور اس میں جو مکالمہ ہے اس پہ آپ کی توجہ چاہوں گا۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، آپ نے سنا ہوا ہے قمبر کا اور امیر المؤمنین کا، وہ واقعہ جو بازار میں گئے اور 2 کپڑے خریدے، یہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ اس کو سننے کے بعد جو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا دل قمبر شناس ہو جائے، اس مکالمے کو پیش کر رہا ہوں، آپ کا دل قمبر شناس ہو جائے اور آپ قمبر سے توسل کریں۔ امیر المؤمنین سے توسل بہت بعد کا ہے مرحلہ ہے، بعد کا مرحلہ، بات زمانی نہیں ہے، ہاں یہ مرتبے کے لحاظ سے بات کی بات کر رہا ہوں، زمانے کے لحاظ سے بات کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ بہت بات کی بات ہے۔ ابھی ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم قمبر سے توسل کر سکیں، ہم قمبر کے عشق کو جان سکیں، ہم قمبر کے دل کو جان سکیں۔ جب 2 کپڑے لیے، اچھا کپڑا امیر المؤمنین نے قمبر کو دیا، تو قمبر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ قمبر کہہ رہے ہیں کہ یا امیر المؤمنین، یہ آپ لیں، انت تصعد المنبر وتخطب الناس، میں تو نیچے بیٹھتا ہوں نا، آپ حکمران ہیں، آپ خطبہ دیتے ہیں، آپ ممبر پہ جاتے ہیں، لوگ آپ کے کپڑے کو دیکھیں گے، آپ کو یہ کپڑا آپ کو پہننا چاہیے، آپ پر جچتا ہے، میں نے کیا کرنا ہے؟ امیر المومنین نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا قمبر انت شاب فیک شرۃ الشباب۔ میں اس احساس کو جو امیر المؤمنین کا احساس ہے نا قمبر کی نسبت، وہ محبت جو امیر المؤمنین کی قمبر کے لیے ہے، وہ صرف قمبر کے لیے نہیں ہے، آپ سب بھی امیر المؤمنین کے قمبر ہیں، آپ سب سے امیر المؤمنین اسی طرح آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اسی طرح آپ کو چاہتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں۔
نہیں قمبر یہ تم پہنو، انت شاب، تو جوان ہے۔ اس کی جوانی اور اس کی جوانی کے احساسات کو کس طرح امیر المؤمنین نے درک کیا ہے، کس طرح محسوس کیا ہے، نہیں جانے میں محسوس کر پا رہا ہوں، میں آپ کو محسوس کرا پا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم۔ انت شاب، قمبر تو جوان ہے، تجھ میں جوانی ہے، تو یہ کپڑے پہنے گا، اس کی تصویر لے گا، تو پوسٹ کرے گا، اسے سنیپ چیٹ پہ چڑھائے گا، لوگ اسے دیکھیں گے، تجھے ان باتوں کی پرواہ ہے۔ فیک شرۃ الشباب، یہ جو جوانی کا نشہ آپ کے اندر بھی ہے، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، آپ کے والد نے کبھی یہ محسوس اتنا نہیں کیا جتنا علی قمبر کے لیے محسوس کر رہے ہیں۔ آپ کے باپ کو شاید اچھا بھی نہ لگتا ہو کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ آپ کی جوانی اچھی نہیں لگتی، لیکن علی کو قمبر کی جوانی کتنی پسند ہے کہ یہ کپڑے تم لے لو اور تم یہ پہنو۔ اب میں قربان جاؤں قمبر پر، مولا میں جوان تو ہوں لیکن کہاں میں کہاں آپ۔ یہ مکالمہ میں خود سمجھ پاؤں پہلے تو، اور اس مکالمے کے پیچھے جو احساس ہے، ہمارا موضوع قلب ہے، میں یہ دو دل دکھانا چاہ رہا ہوں، ایک قمبر کا دل ہے اور ایک علی کا دل ہے۔ امیر المومنین، آپ کہاں میں کہاں، آپ افضل ہیں، یہ لباس آپ رکھیے۔ یہ میں نہیں سمجھ سکتا، نہ سمجھا سکتا ہوں یہ جملہ۔ انا استحیی من ربی ان اتفضل علیک، اللہ اکبر۔ علی سمجھ، میں اگر ترجمہ کر سکوں، قمبر نے کیا کہا؟ قمبر نے کہا آپ مجھ سے بڑے ہیں، آپ افضل ہیں۔ امیر المومنین کہہ رہے ہیں میں خدا سے حیا کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو تجھ سے افضل جانوں۔ یہ ادب ہے جو رسول اللہ نے تعلیم دی ہے۔ کان یرفع لی کل یوم علما من اخلاقہ، صرف ایک آدمی آیا اس دنیا میں جو یہ بات کر سکا ہے کہ رسول خدا ہر روز اپنے اخلاق کا ایک علم میرے سپرد کرتے تھے اور میں اس کی تکمیل کرتا تھا۔ یہ ادب امیر المؤمنین ہے۔ کون علی؟ ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، یہ بھی تو علی ہے نا۔ جہاں آپ کو معرفت دلانی ہے وہاں یہ علی کے کلمات ہیں کہ سیل کا آج کل سیلاب آ رہا ہے، جو بھی فیضان الہی لوگوں تک، خلائق تک، موجودات تک پہنچتی ہیں وہ سب کی سب مجھ سے جاری ہوتی ہیں۔ تمام فیوضات الہی، جس طرح پہاڑ کی چوٹی پر برف رہتی ہے اسے وہ محفوظ رکھتی ہے تاکہ ضرورت کے وقت آپ کو پانی ملے، امیر المومنین اپنے لیے یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں ینحدر عنی السیر ولا یرقی الی الطیر، کسی پرندے کی، آپ کے تخیل کا پرندہ بھی علی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ علی کون ہے؟ رسول خدا سے پوچھو۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی، انا مدینۃ العلم علی بابها۔ ابھی اس حالات میں جب تمام فضائل کو چھپایا گیا، مٹایا گیا، اس کی جگہ جعلی فضائل دوسروں کے لیے گڑے گئے، ابھی آج ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں 30,000 حدیث فضائل علی ابن ابی طالب پر موجود ہیں۔ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ جس کے شب و روز رسول نے فضائل بیان کیے ہوں، وہ یہاں اس مقام پر قمبر سے کیا کہہ رہا ہے؟ انا استحی من اللہ، میں خدا سے حیا کرتا ہوں، ان اتفضل علیہ، کہ میں کہوں میں تجھ سے بڑا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ اپنے
غلاموں کے ساتھ. آج کل ہمارا تو کوئی غلام نہیں رہا نا. ہم تو ابھی جو بھی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، اگر ہمارے ماتحت ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، تو وہ ہمارے کولیگس ہیں، کوئی غلام نہیں ہے. اب رسول نے غلاموں کے لیے کہا ہے البسوہم کما تلبسون، جیسا خود پہنتے ہو ویسا اپنے غلاموں کو پہناؤ. آیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ جو ہمارے گھروں میں ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے آفس میں ہیں، ہم ان کے ساتھ اس بات پر عمل کر رہے ہیں. ہمیں امام نے کیا کر کے دکھایا ہے؟ ہمیں امام نے یہ کر کے دکھایا کہ بہتر غلام کو دو. یہ سمجھ میں آئیے نا یہ بات، البسوہم کما تلبسون، ان کو وہ پہناؤ جو خود پہناتے ہو، جو خود پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ. یہ بات جس کے دل میں اتری ہے وہ علی کی طرح عمل کرے گا، اور جس کے بعد دل میں نہیں گزری، اس کے کانوں پہ ٹکرائی ہے، وہ پھر کیا کرے گا؟ کیا ایثار ہے علی کا، کیا قربانی ہے علی کی. کس کے ساتھ ایثار، کس کے ساتھ قربانی؟ اپنے قاتل کے ساتھ. جانتے ہیں اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ جو اس سے پہلے 2 خلیفہ اسسینیٹ ہوئے، ان کا قتل ہوا، اس کے بدلے میں ہزاروں لوگوں کو مارا گیا. خون خلیفہ کے نام پر ہزاروں لوگوں کا خون ہوا. یہاں علی کا قاتل ایک نہیں ہے. علی کا قاتل کون؟ ہم نے ایک پروگرام میں بیان کیا ہے، آپ نے شاید سن رکھا ہو. علی کا قاتل ایک نہیں ہے، لیکن علی کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ علی ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا قاتل اگر میں بچ گیا تو میں خود فیصلہ کروں گا، اور اگر میں نہ رہا تو اس نے مجھے ایک ضربت لگائی ہے، ایک ضربت کے بدلے میں اسے بھی ایک ضربت لگے گی. یہ علی ہے. اس دل کو اس علی کے سپرد کرو. صرف اتنا ہے نہیں، رات کو خیال رکھ رہے ہیں میرے قاتل کو نرم بستر دو. اللہ اکبر. یہ دل اس علی کے سپرد کرو، یہ دل اس علی اور آل علی کے سپرد کرو. انا استحیی من اللہ. میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ جملہ میں ادا نہیں کر سکتا، اسے میں آپ تک نہیں پہنچا سکتا. امیر المؤمنین کی اس عظمت کو میں بیان نہیں کر سکتا، امیر المؤمنین کے اس ادب کو میں بیان نہیں کر سکتا. میری جان قربان امیر المؤمنین. میں قمبر تجھ سے اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھتا. کس چیز میں افضل نہیں سمجھتا؟ پہننے، اٹھنے، بیٹھنے میں. کبھی جب میسم تمار کی دکان پہ تشریف رکھتے، میسم کو کسی کام سے بیچتے تو میسم کی جگہ کھجوریں بیچنا شروع کر دیتے. غلاموں سے اتنا کرم، اتنی محبت. یہ صرف میسم اور قمبر سے نہیں ہے یہ محبت. میں یہ فیلنگ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ محبت امیر المؤمنین کی اور امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی. آپ کے لیے بھی یہی فیلنگ ہے. اسی طرح آپ کے زمانے کا امام آپ کو اپنے آپ سے کمتر نہیں سمجھتا. رہنے کھانے پینے میں باقی وہ امام ہے، وہ واسطہ در فیض ہے. ان کی بات نہیں کر رہے. ان عام حالات میں اس امام کے ماننے والوں کو اس معاشرے میں کیسے رہنا چاہیے، کیسے زندگی گزارنی چاہیے، اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے. اگر اس محبت کو محسوس کریں اور علی کی محبت آپ کے لیے، امام زمانہ کی محبت آپ کے لیے، اس محبت کی وجہ سے اس شخص سے محبت کریں جس کی زبان پہ علی کی محبت ہے. زبان سے تو کہہ رہا ہے میں علی کا ہوں، اس کے دل میں بھی علی کی کچھ نہ کچھ محبت ہے. اس محبت کا لحاظ کر کے اس سے محبت کرو. اپنے اطراف مؤمنین سے محبت کرو، اپنے اطراف مؤمنین کا خیال رکھو. دیکھو کس کے کام آ سکتے ہو.
کبھی بہت چھوٹا سا کام بہت چھوٹی سی چیز بہت بڑا کام کر دیتی ہے. شاید وہ بزرگ یہاں تشریف فرما ہو، کسی یتیم تھے، ان کا ایک کام پھنسا ہوا تھا. ایک شخصیت تھی، ان سے میں نے کہا کہ آپ کا نام ہے، آپ اگر اس ادارے میں فون بھی کر دیں گے تو ان یتیموں کا کام ہو جائے گا. اس نے بہت خوشی سے قبول کیا. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. اس نے پہلے اس ادارے کے سربراہ کو فون کیا اور اس کے بعد مجھے بتایا کہ بھئی آپ کا کام ہو گیا، ہو رہا ہے. ہم نے کہا الحمدللہ، یہ یتیم جب گئے ان لوگوں کا کام چل پڑا ہے، ہو رہا ہے. اس کے بعد وہ نہیں بیٹھا، اس نے ہر اس فرد کو فون کیا جس کے پاس فائل جا رہی تھی. اس کا اجر آپ کو کون دے گا؟ امام زمان. یہ جو عزت اور نام آپ کو ملا ہے کس نے دیا ہے؟ امام نے دیا ہے، امام کے فیض سے ملا ہے. اس کی راہ میں اگر اس کے کسی شیعہ کے لیے، محب کے لیے اپنی عزت رکھنی پڑتی ہے، فون ہی کرنا پڑتا ہے نا، آپ کو کال ہی کرنی پڑتی ہے، کسی سے کہنا پڑتا ہے، اٹھ کے جانا پڑتا ہے. اتنا بڑا مت بنو کہ میں بہت بڑا ہوں، یہ کام بہت چھوٹا ہے. کام آؤ چھوٹوں کے، عشق علی میں چھوٹوں کے کام آؤ، تم بڑے ہو جاؤ گے. صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد. محرم کے یہ ایام یہاں رونے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس دل کو آبیاری کی ضرورت ہے. دل کو آنسوؤں سے آبیاری کرو، دل کو آنسوؤں سے زندہ کرو. یہ کاروان جو مدینہ سے نکلا ہے، مکہ کو اس کاروان نے چھوڑا ہے. اللہ کی خاطر اللہ کے گھر کو جب حسین نے چھوڑا، تمام مومنین کے قلوب کو حسین کا گھر بنا دیا. آپ کا دل حسین کا گھر ہے. حسین آج کربلا وارد ہو رہے ہیں. جب حسین کا راہوار کربلا پہنچتا ہے تو پوچھا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا فتح الشرات کہتے ہیں، لیکن امام نے کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہوگا. ایک بزرگ آگے بڑھا، کہا اس جگہ کو ارض کرب و بلا کہتے ہیں. امام نے چند جملے ارشاد فرمائے ہیں، ان جملوں میں تمام مصائب موجود ہیں. اگر احساس کریں، اگر درک کریں. واللہ ہا ہنا منا خرکا بنا، یہاں ہماری خیمے لگیں گے. واللہ ہا ہونا سفک دمائنا، اس زمین پہ ہمارا خون بہے گا. واللہ ہا ہونا قتل رجالنا، اللہ کی قسم یہی ہمارے مرد قتل کیے جائیں گے. اگلا جملہ جو ارشاد فرمایا ہے، کاش رباب اس جملے کو نہ سنے. واللہ ہا ہونا مذبح اطفالنا، خدا کی قسم یہاں ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے. واللہ ہا ہونا تزار قبورنا، اسی سرزمین پر ہماری قبروں کی زیارت ہوگی. اجرکم علی اللہ. امام نے خیمے نصب کی ہے. کربلا میں پہلی مجلس بپا ہوتی ہے، ذاکر حسین ہے، لیکن اس ذکر میں کوئی کلمات ادا نہیں کیے جاتے. حسین عباس کے بازو کو دیکھتے ہیں، گریہ فرماتے ہیں. حسین علی اکبر کی چھاتی کو دیکھتے ہیں، گریہ فرماتے ہیں. حسین زینب کی چادر کو دیکھتے ہیں. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. امام نے ارض کربلا کو خریدا. بنی اسد سے کہا اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں اپنی زمین پہ رہوں. زمین خریدنے کے بعد وہ زمین بنی اسد کو 2 شرط پر واپس کر دی. پہلی شرط یہ ہے کہ جب میرا زائر آئے تو 3 دن تک میرے زائر
زائر کی خدمت کرنا. امام کی محبت بتا رہا تھا نا, امام کی محبت کا احساس کرو. امام تمہیں دیکھ رہے ہیں, اپنے مصائب قبول کر فرما رہے ہیں میرا زائر آئے تو پیاسا نہ رہے, میں پیاسا شہید ہو جاؤں, اور میرا اصغر پیاسا رہے لیکن میرا زائر پیاسا نہ رہے. میرا زائر جب آئے تو 3 دن تک اس کی خدمت کرنا, اسے پانی پلانا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب ہمارے جسم ریت پر پڑے ہوں, ہمیں کوئی دفنانے والا نہ ہو, تو آ کر کربلا کی گرم ریت ہمارے جسموں پر ڈال دینا. پھر فرمایا اگر تمہارے مرد یہ نہ کر سکیں تو عورتیں اور بچے چلے آئیں. خدا آپ کو زیارت عاشورہ نصیب فرمائے. آج بھی بنی اسد کے لوگ بیلچہ لے کر چلے آتے ہیں حسین کی وصیت پر عمل کرنے. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے, خدا آپ کے بزرگوں کو سلامت رکھے. کسی گھر میں اگر غم ہو جائے تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ کفن ہو جائے, دفن ہو جائے, اور لوگ آ کر یہی پوچھتے ہیں وہ رسا سے, دفن ہو گئی میت؟ اللہ رے مصیبت سجاد اپنی آنکھوں کے سامنے باپ کو قتل ہوتے دیکھا, بھائی کو پر ہوتے دیکھا, اور وہ وقت بھی آیا جب رسن بستہ کربلا سے جانا پڑا. باپ کو دفن نہ کر سکے, اپنے آپ کو ناقے سے گرایا. نزدیک تھی جان پرواز کر جاتی. زینب کبریٰ آگے آئیں, میرے بھائی کی امانت, امام وقت, اپنے آپ کو سنبھالو. فرمایا پھوپھی اماں, وہ بیٹا جی کر کیا کرے گا جو اپنے باپ کو کفن نہ دے سکے, جو اپنے باپ کو دفن نہ کر سکے. اس درد کو امام زمانہ کے جملوں میں محسوس کریں. امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں میرا سلام ان لاشوں پر جو 3 دن تک بے گور و کفن خاک سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.